بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ آج کے دن کا بڑا جلالی وظیفہ ہے، آج کے دن کا مجرب وظیفہ ہے۔ وہ میرے تمام بہن بھائی جو پریشان اور دکھی ہیں لازمی پڑھ لیں۔ میرے جو بہن بھائی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو مالی پریشانی کی وجہ سے اتنے دکھی ہیں، پریشان ہیں کہ اب ان کو کوئی حل نظر نہیں آتا، تمام طرح کی کوشش کر چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو پیسہ مل جائے، فوری طور پر ان کے نصیب میں پیسہ آ جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے دل میں جو حاجت ہو، مراد ہو، انشاءاللہ آپ کچھ بھی جائز مانگ لو۔ 1 کروڑ مانگو گے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو 50 کروڑ عطا کر دیں گے۔ یہ وہ مجرب عمل ہے، یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اس کو پڑھنے والے کی قسمت میں غیبی دولت ملتی ہے اور اس کا نصیب بھی بدل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ مجرب وظیفہ آپ لوگوں نے کس ٹائم پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے دن کا عمل ہے، آج کے دن چلتے پھرتے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں ہو تو آفس میں پڑھ لو، جہاں کہیں بھی موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ وہ میرے بھائی بہن بھی لازمی پڑھ لیں جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہم قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے اوپر بے شمار قرض ہے، اور ایسا قرض ہے جو روزانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قرضوں نے ہماری زندگی مزید پریشانی میں مبتلا کر دی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے میری بہنیں اور میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ اکثر آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بات آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہماری پریشانی حل نہیں ہوتی، اور کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، فوری طور پر ہماری پریشانیاں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر وظیفہ اثر کر چکا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کچھ مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، وظائف پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیوز لے کر آتے ہیں کہ جس میں بڑے ہی مجرب اور آزمودہ وظائف ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو مجرب وظائف بتائیں کہ جن کو پڑھ کر ان کی مالی پریشانی فوری طور پر حل ہو جائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ ہے، یوں تو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج کے دن کا یہ بڑا ہی مجرب اور کمال وظیفہ ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ اللہ حسمت کا بڑا ہی مجرب عمل ہے، 3-4 وظیفے ملا کر پڑھنے ہیں۔ آپ نے چلتے پھرتے، چاہیں تو چلتے پھرتے پڑھنے ہیں، چاہیں تو کسی جگہ پر سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جب پڑھنے لگیں تو آج کے دن یا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ سکون سے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، دکان پر ہیں، جو جس جگہ پر ہے، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی ہیں، چاہے کوئی کام وغیرہ میں، تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں ہیں، اگر مدرسے میں ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، وہاں پر آپ لوگ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی کوئی حاجت کی نیت کرنا چاہو تو نیت بھی کر سکتے ہو، یا تو پھر آخر میں دعا مانگ لو۔ 2 میں سے ایک کام کرو، یا تو شروع میں اپنی حاجتوں کی نیت کر لو۔ یہ وظیفہ جب ختم ہو آخر میں درود پڑھو، تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لو۔ دونوں میں سے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ وظیفہ شروع کس طرح کرنا ہے کہ درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ لوگ درود پاک کم سے کم 1 مرتبہ پڑھیں، اس سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو یہ عمل یا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا،
سب سے پہلے اب آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو پوری ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا۔ الحمدللہ رب العالمین جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے پڑھ لیجئے گا۔ جب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، اب اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو یہ اسم جو ابھی آپ کو بتاؤں گا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ آج کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو آج نہ کر سکو تو آپ لوگ یہ وظیفہ روزانہ بھی کر سکتے ہو، مطلب پیر کو بھی کر سکتے ہو، منگل کو بھی کر سکتے ہو، اور ضروری نہیں کہ کسی ایک دن کرو، جتنے دن چاہو کر سکتے ہو، جتنا دل چاہے کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آج کا یہ عمل ہے، درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا، اگر تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یا مالکو کا وظیفہ آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یا مالکو یا مالکو یا مالکو 7 مرتبہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے جب 7 بار یا مالکو پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور فوراً آپ لوگوں نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ جب ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے 7 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ جب اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔